خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ و اتم برہانہ کی مقدس و مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق سمجھنے کے لیے جو سلسلہ تفسیر القرآن شروع کیا گیا ہے، اس میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 53 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ خدا بزرگ و برتر جل جلالہ سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ کی چالیں، ان کے عزائم، ان کے مقاصد، ان کے مکر و فریب بیان فرما کر مومنوں کو یہود و نصارہ سے بچنے کی تلقین اور حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور واضح طور پر اللہ حکم الحاکمین نے یہ بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور رب لم یزل نے ان میں سے جو کچھ گروہ رسول کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں آتے تھے چال چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے آشکار فرما دیتا، حضور کو ان کی خبر ہو جاتی کہ یہ چالیں چل رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں کی بیماریاں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، اور رب ذوالجلال نے آیت نمبر 52 میں یہ ارشاد فرما دیا کہ انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اس پر وہ پچھتاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ان کے ساتھ بات کرنے کا ایک سلیقہ، طریقہ، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے ان سے پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات مسلمانوں کو سکھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے یہ کہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے قسم اٹھاتے تھے؟ جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ تنزن ان سے جب بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ وہ سمجھا رہا ہے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے پکی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اب جب وہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس چال چلنے کے لیے آتے تھے، کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مومنوں سے بھی یہی کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو جب ان کے سارے کالے کرتوت اللہ کریم نے واضح فرما دیے، ان کے کرتوت واضح فرمانے کے بعد رب تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ ان سے یہ پوچھنا ہے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، تم وہ لوگ ہو، وہی لوگ ہو نا، أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جو بڑی قسمیں اٹھاتے تھے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت أعمالهم، ضائع ہو گئے تمہارے سارے اعمال۔ کس وجہ سے ضائع ہوئے ان کے اعمال؟ اس وجہ سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، وہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں حضور کے ساتھ مذاق کرے،
اللہ اس کے اعمال بھی ضائع فرما دیتا ہے جو حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد رسول کریم سے مذاق کرے، اللہ اس کے اعمال بھی ضائع فرما دیتا ہے۔ مذاق ہے کیا؟ نبی پاک سے مذاق کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ تو کسی نے نہیں پھینکنا، ٹھٹھا مذاق تو وہاں بیٹھ کے نہیں نہ کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو احکامات تھے، جو واضح نبی علیہ السلام کی تلقین اور ہدایات تھیں، ان کو پس پشت ڈال دینا اور وہ کام کرنا جو نبی پاک علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ مل جانا، نبی پاک علیہ السلام کی ان کے سامنے جا کے شکایتیں کرنا، حضور کے عیوب اور نقائص کے متعلق۔ نعوذ باللہ، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک، منزہ، مبرہ ہیں، لیکن ایسی باتیں خود سے جا کے بنانا ان کے پاس، حضور کے عیوب والی، نقائص والی باتیں بنا کے ان کے سامنے پیش کرنا، یہ جو مرض تھا اور وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جو مذاق کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اور اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 54، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت کو آیت مذمت ارتداد بھی کہتے ہیں۔ جو مرتدین تھے، دین سے پھر جانے والے، ان کے رد میں یہ آیت آئی ہے، اور حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت آئی ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، یہ آیت تلاوت کر کے شیعہ مورخ، شیعہ ذاکر اہل ایمان کے ایمان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، اس کو ذرا توجہ سے سمجھنا ہے، توجہ سے سننا ہے کہ اس آیت کا سب سے پہلے تو ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں کہ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 54 ہے وہ نازل کیوں ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے محبوب پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دور اقدس میں اسود انسی نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ تو نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی اس کی طرف بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قافلہ بھیج دیا اس کو مارنے کے لیے، تو رسول کریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کی خبر بھی عطا فرما دی۔ وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی جہنم میں چلا گیا، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین سے ارتداد کرنے والا، حضور کے دین سے پھر جانے والا، وہ کب ہوا، کہاں ہوا، اس سے پہلے نہ تو مرتدین کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی، نہ کوئی واضح احکام نازل ہوا۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حیات تھے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بس یہاں سے آپ نے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب حضور حیات تھے تب یہ آیت نازل ہوئی، تب حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود تھے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فسوف، پس ان قریب، یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لائے گا، پس ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ ایسی قوم لائے گا
جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مرتدین کے بعد اب پھر سنیے، اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے، پس اللہ ان کے علاج کے لیے، ان مرتدین کے علاج ان کا کیا ہے؟ جہنم واصل کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، یہ ان کا علاج ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پس اللہ، یہ بریکٹ کے اندر ہے، ان کے علاج کے لیے ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر بڑے رحم دل ہوں گے، نرم ہوں گے، وہ قوم جو مرتدین کے علاج کے لیے آئے گی۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اب یہ جملہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سب سے زیادہ وسیع علم والا ہے۔ اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا، اللہ ان کے علاج کے لیے لے کر آئے گا ایک ایسی قوم کو جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جس نے حضرت علی کی ولایت کا انکار کیا وہ مرتد ہو گیا، جس نے حضرت علی کی امامت کا انکار کیا وہ مرتد ہو گیا۔ اچھا، اگر شیعوں کی یہ بات مان لی جائے کہ جس نے حضرت علی کا، آپ کی امامت کا، آپ کی ولایت کا انکار کیا وہ مرتد ہو گیا، اور پھر وہ آگے تفصیل بھی لکھ دے، کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، عثمان بھی گئے، یہ سارے دین سے پھر گئے۔ شیعہ اسی آیت کو لا کر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کو لا کر حضرات صحابہ کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے سارے۔ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے، ایک لمحے کے لیے بات کو سلجھانے کے لیے، شیعوں کی اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ چلیں جی مان لیا جیسے تم کہتے ہو، پھر یہ بتاؤ، اللہ تو کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ قوم جہاد کرے گی ان مرتدین کے خلاف۔ اگر بقول تمہارے جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان یہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ، پھر مولا علی نے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ پھر مولا علی نے ان کے خلاف جہاد کیوں نہ کیا؟ اگر وہ بقول تمہارے امامت سے مکر گئے، خلافت سے مکر گئے، اور وہ تو ہو گئے مرتد، تو اللہ فرماتا ہے جو قوم ان کے بعد، مرتدوں کے بعد آئے گی، وہ قوم ان کا علاج کرے گی۔ تو پھر مولا علی نے ان کے خلاف جہاد کیوں نہ کر لیا؟ یہاں یہ مراد ہے ہی نہیں، کیونکہ اب دیکھیے آیت کا میں نے پہلے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ آیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک کی مبارک زندگی میں نازل ہوئی تھی، حضور حیات تھے۔ اچھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ظاہر ہوئی، شیعہ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر اس میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو موجود تھے، تو اللہ کریم نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ کے بعد وہ قوم آئے گی۔ تو اگر وہ قوم نبی پاک کے بعد آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، ان میں شک تھا۔
جو نبی پاک کے ساتھ بیٹھے لوگ تھے نا، ان کے اندر یہ بات تھی کہ ان میں سے مرتد ہونے والے لوگ تھے۔ تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اگر تمہیں ان پہ شک ہے جن پہ تم شک کر رہے ہو، رسول کریم کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے ان میں سے دین سے پھرنے والے لوگ تھے، تو پھر ان بیٹھنے والوں میں مولا کائنات بھی موجود تھے۔ جب آیت نازل ہوئی ہے، اگر ابو بکر صدیق وہاں تھے تو جناب علی بھی وہاں تھے، اگر حضرت عمر وہاں تھے تو جناب علی بھی وہاں تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت نازل ہو، تین تو حضور کے پاس ہوں اور چوتھے وہاں پہ نہ ہوں؟ تو وہ اٹکل پچو کے ساتھ اہل سنت کے دماغوں کو معاف کرنے کے لیے اس آیت کو سہارا بنا کر بہت زیادہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر وہ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک دور میں، رسول اللہ کی زندگی میں 3 فرقے تھے مرتدین کے۔ ایک فرقہ تھا بنو مدلج کا، ان کا رئیس اس کا نام تھا ذوالحمار، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اسود انسی اس کو کہتے تھے۔ یہ شخص کاہن تھا، جادوگر اور غیب کی باتیں اٹکل پچو کے ساتھ بتانے والا، اور اس نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کئی شہروں پر اسود انسی نے غلبہ بھی پا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیروز دیلمی کے ہاتھوں اس کو قتل کروایا، ہلاک کروا دیا۔ اور جس رات وہ قتل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے خبر دی، اور اس کے دوسرے دن ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام موت کا ذائقہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے چکھ لیا، اور یہ خبر ربیع الاول کے پھر آخر میں تمام مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ دوسرا فرقہ تھا بنو حنیفہ کا، یہ مسیلمہ کذاب کی قوم تھی۔ اس نے بھی رسول کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی یہ مرتد بنا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ مسیلمہ کذاب، نبی پاک کو اس نے کہا کہ ادھر والی آدھی زمین کے آپ نبی، ادھر والی آدھی زمین کا میں نبی۔ اس کے خلاف پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پھر قافلہ بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اور پھر اس کو مسیلمہ کذاب مرتد کو، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو پھر قتل کیا، واصل جہنم کیا حضرت وحشی نے، جن کے ہاتھوں سے اسلام کے معزز ترین جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور جب مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں میرے ہاتھوں اسلام کا سب سے زیادہ عزت والا بندہ شہید ہوا، اور آج اللہ نے پھر مجھے یہ رحمت دی، برکت دی کہ پوری کائنات کا بدترین شخص بھی اللہ کریم نے میرے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ اور تیسرا تھا بنو اسد، یہ اس کا نام تھا طلحہ بن خویلد، اس کی قوم تھی یہ۔ اس شخص نے، طلحہ اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، مگر یہ وہاں سے بھاگا، ملک شام چلا گیا، وہاں جا کے یہ مسلمان بنا، توبہ کر لی، پھر ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، شرف صحابیت نہ پا سکا، پھر بس یہ توڑ گیا تھا، اور ملک شام جا کے اس نے پھر یہ توبہ کر لی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدین کے تھے 7 فرقے، عیینہ بن حسن، حا صاد اور نون، حسن بھی اس کو پڑھتے ہیں، حسن بھی پڑھتے ہیں، اور قرہ بن قشیری، فجا بن عبد یالیل، مالک بن نویرہ، سجاح بنت المنذر، یہ عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا، اور اشعث بن قیس، حتیم بن زید۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ مرتد ہوئے۔
جب یہ مرتد ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر ان کے علاج کے لیے فوجیں بھیجی، ان کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے زیادہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو حضرت عمر کے دور میں بھی مرتد ہوا۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان اکڑتا ہے، اکڑ تکبر جو ہے وہ اس کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ نام تھا اس کا جبلہ۔ اس نے ایک غریب بندے کے تھپڑ مار دیا۔ شکایت آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں۔ حضرت عمر نے بلایا اور فرمایا کہ اب تیرا علاج یہ ہے کہ جبلہ تیرے ویسا ہی تھپڑ مارے گا، جس کے تو نے تھپڑ مارا ہے نا وہ جبلہ کے ویسا ہی تھپڑ مارے گا۔ لیکن وہ جبلہ جو تھا وہ اپنے علاقے میں اپنی قوم میں اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں تو مر گیا۔ اس نے اس بندے کو پیشکش کی کہ 10,000 درہم لے لو لیکن تھپڑ نہ مارو، میری بڑی بدنامی ہوگی اگر تو نے میرے تھپڑ مار دیا۔ وہ نہ مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تو اس کو منا، نہیں تو برابری کا تھپڑ تیرے منہ پہ آئے گا۔ اس نے کچھ ٹائم مانگا اور ٹائم مانگ کے پھر وہ روم بھاگ گیا، وہاں جا کے وہ مرتد ہو گیا۔ ایک یہ شخص تھا۔ تو بہرحال یہ جو مرتد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان مرتدین کے متعلق آیت نازل فرما کر کہا کہ فَعَسَىٰ ان قریب فسوف یاتی ان قریب اللہ بقوم فسوف یاتی اللہ بقوم ان قریب اللہ ایک قوم لے کے آئے گا ان کے علاج کے لیے، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے۔ یہ ان کی نشانی بیان فرما دی۔ تو اس کے اقوال کئی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس قوم کے مصداق ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے مرتدین کے خلاف جنگیں لڑی تھی۔ جمہور علماء کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی اس آیت کے مصداق ہیں، آپ کی خلافت ہی اس آیت کی مصداق ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے گروہ کی طرف سے لڑے تھے مرتدین کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گروہ کے اندر شامل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ رب فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے۔ جو قوم ہوگی نا اس قوم کی شناخت کیا ہے؟ مومنوں کے لیے نرم، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خود فرمان ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مومنوں پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے اور اللہ کی حدود نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت بھی ابو بکر ہے۔ تو یہ آیت کا مصداق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بن رہے ہیں۔ اور شیعہ حضرات کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آگے نا ایک لفظ، ایک اگلی جو آیت ہے اس کے اندر آ رہا ہے کہ بے شک تمہارا مولا، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور اہل ایمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ شیعہ اگلی آیت کو اس آیت کے ساتھ اٹیچ کر کے کہتا ہے کہ جو اس کے بعد والی آیت نمبر 55 ہے وہ مولا علی کی ولایت پر ہے۔ حالانکہ جب ہم آیت نمبر 55 پر جائیں گے اس کا ایک ایک لفظ ہم دیکھیں گے کہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے وہ آیت نہیں نازل ہوئی۔ اس آیت کا سیاق و سباق ملائیں گے تو پیچھے جا کر وہ آیت نمبر 51 کے ساتھ ملے گی جس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم نے اپنا ولی یہودیوں کو بھی نہیں بنانا، نصرانیوں کو بھی نہیں بنانا۔ اور اس آیت میں اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
یہاں آ کے اللہ کہتا ہے پھر بنانا کس کو ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کے رسول کو دوست بنانا ہے، اہل ایمان کو بنانا ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ آیت اس پچھلی آیت کے مطابق ہے کہ پیچھے اللہ نے کہا دوست نہیں بنانا یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، اور پھر اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے اگر بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے؟ تو وہ اس آیت میں جو لفظ ولیکم ہے اس کو بنا کر بنیاد کہتے ہیں جی جو مولا علی کی ولایت کا انکار کرے، حضرت علی کی خلافت کا انکار کرے، وہ بندہ مرتد ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، شیعہ کا کیا قول ہے میں نے آپ کو سنا دیا، پھر سنیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت علی کی خلافت کا انکار کرنے والا مرتد، آپ کی امامت کا انکار کرنے والا مرتد۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والے۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت علی کی خلافت کا جنہوں نے انکار کیا وہ مرتد ہو گئے، تو ان کے خلاف جہاد کس وجہ سے کیا جائے گا؟ جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کا کیا انکار، اب ان کے خلاف جہاد کس وجہ سے کیا جائے گا؟ کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ بنتی ہے نا۔ اگر شیعہ کی بات مان لی جائے کہ خلافت کا انکار کرنے والا مرتد، پھر مرتد کے خلاف جہاد کس وجہ سے کرنا ہے؟ کہ اس لیے اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں کہ اس نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا ہے۔ آیت کا مصداق یہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ حضرت علی کی خلافت کا انکار کرے اور وہ مرتد ہو جائے۔ یہ تو پھر بات آ جائے گی حضرت علی کی ذات پر کہ لو جی حضرت علی نے اپنی خلافت کا انکار کرنے والے بندے ہی مار دیتے۔ پھر تو یہ بات آئے گی مولا علی کی ذات پر کہ مولا علی نے اپنی خودی کے لیے، اپنی خلافت کے لیے اتنے سارے بندوں کو قتل کر دیا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو اللہ کا شیر، نبی کا ویر، مولا کائنات، اور وہ اپنی ذات کے لیے لوگوں کو تکلیف دے۔ ایسا نہیں تصور کیا جا سکتا کہ حضرت علی اپنی خلافت کا انکار کرنے والوں کو مرتد کہہ دیں یا ان کے خلاف برسرے پیکار ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیعہ کی یہ دلیل بھی باطل ہو گئی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے اس آیت کو اپنی پوری زندگی میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، مولا کائنات وہاں تشریف لے کر آئے، حضرت علی نے شورا کے اندر بیٹھ کر جو آیتیں تلاوت کی، ان کے اندر آپ نے ایسی کوئی آیت وہاں پہ یہ جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ آیت آپ نے وہاں نہیں پڑھی۔ آپ نے اپنے فضائل بیان کیے وہاں پہ، جب شورا بیٹھی ہوئی تھی مولا علی نے اپنے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا تم سب کو پتہ ہے غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے میرے لیے کیا فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ تو مولا علی نے وہاں بیان فرما دیا، لیکن یہ آیت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان نہیں فرمائی۔ یہ بات منہج الصادقین شیعہ مورخ کی لکھی ہوئی قرآن پاک کی تفسیر ہے، نام ہے اس کا منہج الصادقین۔ اس کے اندر بڑی واضح طور پر وہ منہج الصادقین کا جو مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ ان آیات سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں ہی لوگ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کے منکرین بنے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان مرتدین کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک مرتد کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا۔ اسود انسی کو مارنے کے لیے جو قافلہ گیا مولا علی اس میں بھی نہیں تھے۔ مسیلمہ کذاب کو جو قافلہ مارنے کے لیے مولا علی اس میں بھی نہیں تھے، آپ تو مدینہ طیبہ میں تھے۔ طلحہ کو جو مارنے کے لیے قافلہ گیا مولا علی اس کے اندر بھی نہیں تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جتنی جنگیں ہوئیں ان کسی ایک جنگ میں بھی مولا کائنات تو تشریف نہیں لے کر گئے، آپ تو تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مدینہ طیبہ میں، آپ کا مسکن تو وہاں پہ تھا۔ قافلے اور بھیجے گئے،
تو پھر پتہ یہ چلا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی امامت پر یہ آیت کو دلیل بنا کر پیش کرنا شیعہ کا فقط ایک گمراہ کن عقیدہ ہے۔ وہ عام مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ باقی جو ہے نا وہ سارے جناب مرتد ہو گئے تھے تو صرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مومن بچے تھے۔ ایسا کوئی نظریہ نہیں۔ قرآن پاک نے جو بات کی ہے وہ بہت واضح طور پر کی ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور سے لے کر آخری دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی فرماتے رہے کہ میری امت میں مومنوں پر سب سے زیادہ نرم ابو بکر ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر میں پھر پوری دنیا نے وہ منظر دیکھا جب رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا بتاؤ بھائی جو بدر کے قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ حضرت عمر نے پتہ کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو پکڑ کے ایک ایک کا سر تن سے جدا کر دیں، بلکہ یوں کریں کہ جس کا رشتہ دار ہے نا اس کو دیں، اس کو کہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کریں ان سے فدیہ لے لیں، ان کو ماریں نہ، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ یعنی آپ نرم تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور دل کے اندر یہ تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑیں، رحم دلی کی مثال پیدا کریں، ان میں سے کئی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں آپ ایسے صحابی ہیں، میں نے آیت کا ایک حصہ یہ پڑھا تھا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف وہ قوم نہیں رکھے گی۔ اب ملامت کس کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ 7-8 قبیلے مرتد ہو گئے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینی زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوج تیار کی، فرمایا بھئی ان کے خلاف جہاد کرو جا کے۔ اب صحابہ باقی تھے، حضرت عمر بھی ان میں شامل تھے، جو ملامت کرنے والے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایسا کام نہ کریں، یہ تو سارے لوگ ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ صرف اہل مکہ بچے تھے، اہل مدینہ بچے تھے اور اہل یمن بچے تھے، باقی عرب کے زیادہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ صحابہ باقی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ملامت کرنے لگے کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق ولا یخافون لومۃ لائم، آپ نے کوئی خوف محسوس نہیں کیا ملامت کرنے والوں کا۔ فوج کو حکم دے دیا، فرمایا جو دے زکوٰۃ توبہ کر لے اس کو چھوڑ دو، جو زکوٰۃ دینے سے رکے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی ایک حد ہے جو قائم کر دی گئی۔ رب نے جب ایک زکوٰۃ کا فرض ہم پہ مقرر کر دیا، اب جو صاحب نصاب ہے اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آرڈر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نرم دل کتنے تھے؟ مستح، میم سین توئیں اور ہے، مستح یہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ جب سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو یہ جو مستح تھا نا آپ کا خالہ زاد بھائی، یہ بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت ابوبکر کا سگا خالہ زاد بھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس پر بڑا ہاتھ رکھتے تھے، اس کی بڑی خدمت کرتے تھے، اس کی ضروریات کو، وہ غریب تھا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی وہ دوسری طرف ہو گیا، تو تب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل کے اندر یہ عہد باندھا، فرمایا یہ اچھا بندہ نہیں نکلا، آج کے بعد اس کے ساتھ یہ نیکی نہیں کرنی۔
جو میں نیکیاں کرتا تھا آج کے بعد اس کے ساتھ وہ نیکی نہیں کرنی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَتُوبُوا إِلَى أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ قسم نہ کھائیں یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اب کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ آیت نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا میری آرزو ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میں آج کے بعد مستح کے ساتھ وہی حسن سلوک کروں گا جو پہلے کیا کرتا تھا۔ حالانکہ بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں بندہ شامل ہو اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے، پھر اس کے ساتھ وہ جو پہلے وظیفہ لگایا ہوا تھا پھر وہی دے دیا جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے نرم دل تھے۔ تو اگلی آیت میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارا دوست، تمہارا ولی، تمہارا محب اور تمہارا محبوب اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث پاک ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے باہر کھڑا ہے اور وہ اپنے حلیے سے غریب نظر آ رہا ہے اپنی فریاد لے کر۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ اس نے کہا جی مجھے ملا۔ کس سے ملا؟ اس نے کہا جی وہ جو نماز ادا کر رہے ہیں۔ کب دیا؟ جب وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ کیا دیا؟ سونے کی انگوٹھی۔ تو یہ روایت ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی سونے کی یہ اس کو دے دی جو سوال کرنے والا تھا۔ یہ علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسباب نزول القرآن اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اور یہی روایت المعجم الاوسط میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ مولا علی نے رکوع کی حالت میں سونے کی انگوٹھی آپ نے اس سائل کو دی۔ لیکن اس روایت کے اندر ضعف ہے۔ وہ ضعف کیا ہے؟ اس بات کا میں انکاری نہیں ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سخی نہیں تھے۔ آپ سے بڑا سخی کائنات میں میرے نزدیک نبیوں کے بعد کوئی نہیں جنہوں نے اپنے لخت جگر حضور کی امت پر قربان کر دیے، دین اسلام پر قربان کر دیے۔ آپ کی یہاں سخاوت کی بات نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے والی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح کرنا چاہا تو مولا علی سے پوچھا تھا، علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو مولا علی نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو جنگی زرہ پہنی ہوئی ہے نا اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اور جب یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک سونے کی حرمت کی آیت نازل ہو چکی تھی کہ مردوں پر سونا حرام ہے۔ جب یہ آیت نمبر 55 نازل ہوئی ہے نا سورہ مائدہ کی، اس سے پہلے سونے کی حرمت پر قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی تھی کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔
ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ نے مردوں پر سونا حرام کر دیا ہے، تو مجھے بتائیے حضور کی موجودگی میں مولا کائنات وہ نافرمانی کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا سکم اس روایت کے اندر کیا ہے؟ ایک طرف روایت یہ ملتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک پنڈلی کے اندر تیر لگا، جب نکالتے تو آپ کو شدت کی تکلیف ہوتی۔ پھر کچھ صحابہ نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، علی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر تن من دھن سارا کچھ اللہ کے حضور ان کا قربان ہوا ہوتا ہے، پھر علی کو دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ اگر بغیر تکلیف کے یہ نکالنا چاہتے ہو تو علی جب نماز پڑھیں تو تب وہ پنڈلی سے تیر نکال لینا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ روایت بھی آپ سب نے سنی ہوگی۔ آپ کا نماز کے اندر انہماک، نماز کے اندر یہ آپ کی لگن اور خشوع و خضوع جو پوری کائنات کے اندر مسلم ہے، حضور کا کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی امام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اللہ کے حضور خشوع و خضوع والی نماز کے علاوہ کسی اور قول کا قائل نہیں۔ واقعی آپ جب نماز پڑھتے تھے اتنے انہماک کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مولا علی کو کائنات کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت علی نے اس سوالی کی صدا کو سن لیا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات مسلم ہے کہ مولا علی سے بڑا سخی کوئی نہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس روایت کے اندر سکم ضرور موجود ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں کہ سونا حرام ہے، تو مولا علی نے سونے کی انگوٹھی کہاں سے لے لی؟ پھر یہ خاندان وہ خاندان ہے جنہوں نے امارت پر غربت کو ترجیح دی، فقر کو اختیار کیا۔ اگر یہ چاہتے ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک جنت سے ان کے لیے جوڑے بھیجتا، جنت سے ان کے لیے میوے آتے، لیکن یہ پورے کا پورا خاندان اہل بیت، ان کی آپ ہسٹری کو دیکھ لیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کئی دن تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، اور یہی حال فاطمۃ الزہرا کے گھر کا تھا۔ بلکہ آپ کو شاید جب میں بیان کروں تو یاد آ جائے، ایک دفعہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں کہیں سے کھانا آیا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی حضرت سلمان فارسی کو دی، فرمایا فاطمہ کو دے آؤ، کئی دن ہو گئے فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا۔ فقر وہاں پہ اختیاری فقر تھا، اختیاری غربت تھی، یعنی غربت کو اختیار کیا گیا تھا، اللہ سے امارت طلب نہیں کی گئی تھی۔ ورنہ جیسے وہ اللہ کے محبوب ترین لوگ تھے، وہ اللہ سے مانگتے، رب ذوالجلال ان کے لیے آسمان سے جوڑے بھیجتا، اللہ ان کے لیے جنت سے ہیرے جواہرات بھیجتا، اللہ ان کے لیے جنت سے میوے بھیجتا، جتنے وہ اللہ کے محبوب تھے۔ انہوں نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی، تو اس لیے یہ محال ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے دست اقدس کے اندر سونے کی انگوٹھی ہو۔ تو بہرحال اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم نے دوست بنانا ہے تو اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کے رسول کو دوست بنانا ہے، اہل ایمان کو جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، تم نے ان کو اپنا دوست بنانا ہے۔ پھر آگے دیکھیے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو دوست بنائے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، یعنی جو اللہ کی بات مان لے،
پیچھے فرمایا نا بے شک تمہارا دوست اللہ، اللہ کا رسول، اہل ایمان، نماز والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے یعنی جھکنے والے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو ولی بنا لے، جو دوست بنا لے اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس یہی اللہ کی جماعت ہے جو غالب آنے والی ہے۔ یعنی یہ پھر اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ دوست بنانا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، رسول کریم کے ماننے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو۔ اب یہاں پہ جو ولی کا معنی ہے وہ ہے محب، محبوب، محبت کرنے والا، محبت لینے والا، اور ناصر، مدد کرنے والا۔ تمام صحابہ حضور کے، ویسے ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تب یہ آیت نازل ہوئی تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ لیکن اس روایت کو، اس کے اندر بھی ایک سکم یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے مکہ مکرمہ میں، اس لیے اس روایت کو بھی پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اہل ایمان، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے، ان سے ہمیں دوستی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے دوستی سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ سارے حالات حاضرہ سے واقف ہیں۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں کہ ہم اسرائیل کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم سے مراد ہمارے حکمران، ہمارے منہ پہ تو انہوں نے تالے لگا دیے، ہمارے منہ انہوں نے سلائی کر دی ہے کہ کوئی حق کی بات نہیں بولے گا، جو بولے گا وہ سیدھا جیل جائے گا۔ یہ دور بھی دیکھنا تھا ہم نے کہ کربلا کے بعد ایک کربلا بپا ہونی تھی اور امت کو یہ دن دیکھنا پڑنے تھے۔ پولیس والے بیچارے پریشان ہیں، آرمی والے بیچارے پریشان ہیں، رینجرز پریشان ہیں۔ وہ کیوں پریشان ہیں؟ انہیں تو جو آرڈر دیا جائے گا وہ کریں گے، اور حتیٰ کہ گلی محلے کی مسجدوں کے اماموں تک پابندی لگا دی گئی کہ کوئی حق کی بات نہیں کرے گا، جو کرے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ بس یہی وہ دور ہے جو دجال کی آمد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ دجالی قوتیں دجال کے آنے سے پہلے دجال کے لیے فورسز تیار کریں گی، ایسے ذہن تیار کریں گے کہ جو دجال کو ماننے والے ہوں گے وہ ایسی ایسی حکمتیں، ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے کہ لوگ ان کی دلیلوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ بہرحال ہم سب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان مملکت خدا داد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس لیے تحفہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول اسٹوڈنٹس کو نہیں بھولنا چاہیے، بزرگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر ملک بنانا چاہتے ہیں، اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر ہم ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلامی اصولوں کو، اسلامی جو طرز عمل ہے اس کو وہاں پہ نافذ کر کے دنیا کو یہ دکھائیں کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے پوری دنیا کو انسانیت کا اعلیٰ ترین درس دیا ہے۔ اسلام سے بڑا کوئی دین نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا محبوب ترین دین اسلام ہے، اور محبوب اسی لیے ہے کہ آج آپ دیکھ لیں یہود و نصارہ جو ہیں وہ تو مکاری کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو بھی گلے سے لگایا، یہود و نصارہ پہ بھی آپ نے اپنی رحمتیں قربان کی ہیں، ان کے لیے بھی ایک جیسا ماحول۔ اور آخری خطبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جتنی عزت مسلمان کی ماں کی ہے اتنی ہی غیر مسلم کی ماں کی ہے، جتنی عزت اور حرمت مسلمان کی بیٹی کی ہے اتنی ہی عزت اور حرمت غیر مسلم کی ہے۔ مطلب اس سے بڑھ کے تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ہمیں درس نہیں دے سکتے۔ ہمیں من حیث القوم اپنے اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے۔ جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی افغانستان کے ساتھ
کبھی انڈیا کے ساتھ، یہ سمجھے چاروں طرف سے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے انہوں نے۔ اسلام کی سرحدوں پہ بھی لڑائی جاری ہے، پاکستان کی سرحدوں پہ بھی لڑائی جاری ہے۔ امریکہ اسرائیل انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے، اب وہ کبھی افغانستان کو آگے کرتے ہیں، کبھی ایران کو آگے کرتے ہیں، کبھی انڈیا کو آگے کر دیتے ہیں، تو پاکستان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے ایسے ماحول کے اندر ایسا ماحول بالکل کریٹ نہیں کرنا جس سے کوئی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو، پرتشدد ہو۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اسلام کی بقا کے لیے، اب ایک بات یاد رکھ لیں سارے دوست، ضروری نہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں تو احتجاج ہونا ہے، سڑکوں پہ نکلیں گے، روڈ بلاک کریں گے تو ہمیں ثواب ملنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ادنا ترین درجہ، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ تم کسی بری چیز کے متعلق اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کر لو۔ اگر ہم اور کچھ نہیں نہ کر سکتے، ہمارے بس میں ہے بھی کیا، اداروں کے ساتھ کون ٹکر لے گا؟ یہاں تو الطاف حسین جیسا بندہ، رائے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی رہتے ہیں، جس کے ایک اشارے پہ 5 منٹ کے اندر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں کہاں ہے وہ۔ اداروں سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، کوئی جماعت، کوئی سیاسی ہو، مذہبی ہو، کوئی گروہ اداروں سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اداروں سے بھی یہی امید ہے کہ ہمارے ادارے پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے وہ بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اور اپنے احباب سے بھی یہی ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے۔ ہم نے اس کی جو بنیادیں ہیں ہمارے بزرگوں نے اس کے اندر اپنا خون شامل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو دجالی قوتوں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے نمٹنے کا واحد حل ہے قرآن پاک، بس اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ قرآن پاک ان سے نمٹنے کے لیے کیسے کیسے اصول کار فرما ہیں وہ قرآن کے اندر۔ قرآن پاک نے سب سے بہترین چیز جو دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دجال سے بچ جاؤ، ان قوتوں سے بچ جاؤ، تو اللہ رسول سے یاری لگا لو، کافروں سے یاری توڑ دو، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بس یہ سیدھا سا اصول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔